ہاں، تو ہم میں سے کچھ امیر لوگ اگر اس کی طرف توجہ کریں تو پیسہ آ سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے جو امیر ہیں وہ بھی سارے کے سارے مقروض ہیں، قرض دار ہیں۔ دوسری جو وجہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ انجمن جو ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے اب مولانا عبدالحق صاحب نے کوئی اور تجویز پیش کی تھی، شاید حیدرآباد کی تجویز پیش کی تھی کہ وہاں پر ہم بنا لیں، لیکن ان کو علامہ اقبال صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر بنا ہی رہے ہیں اور اگر اس کام کے لیے اگر آپ جو ہے کافی حد تک اگر آپ کوشاں ہیں اور کر سکتے ہیں تو پھر ایسا کریں کہ صدر انجمن جو ہوگی اس کا مستقر یعنی اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ آپ لاہور میں رکھیں، اس کا ٹھکانہ لاہور میں ہونا چاہیے۔ اور اس کی 3 بڑی وجہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کی 3 بڑی وجہ ہیں کہ اس کو جو ہے اس انجمن کو حیدرآباد، کراچی یا کہیں اور ہونے کے بجائے لاہور میں ہونا چاہیے۔ اور اس کی 3 بڑی وجہ جو ہیں وہ کیا ہیں، بڑی خوبصورتی سے اس نے بہت زبردست بات کی ہے، ذرا غور سے سنیے گا، توجہ طلب ہے۔ اس کی 3 وجہ یہ ہے جی کہ لاہور جو ہے وہ چونکہ پنجاب میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، صوبہ پنجاب کا حصہ ہے، تو اب پنجاب میں پہلی وجہ یہ ہے کہ اول جو ہے یہ جو جگہ ہے پنجاب یہ رزم گاہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو اپنے تحفظ کے لیے جو لڑائیاں آئندہ لڑنی پڑیں گی ان کا میدان پنجاب ہوگا۔ پنجابیوں کے اس میں بڑی دقت پیش آئیں گی کیونکہ اسلامی زمانے میں یہاں کے مسلمانوں کی مناسب تربیت نہیں کی گئی، مگر اس کا کیا علاج کہ آئندہ رزم گاہ یہی سرزمین معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ایک ایسی دھرتی ہے، ایک ایسا خطہ ہے، ایک ایسا میدان ہے کہ یہ آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کی یہاں پر بڑی لڑائیاں جتنی بھی ہوں گی وہ پنجاب میں ہوں گی، پنجاب لڑے گا۔ اور پھر اس نے یہاں پر ایک اور چیز بڑی مزے کی ہے، بات کی ہے، کہتے ہیں کہ اسلامی زمانے میں یہاں کے مسلمانوں کی مناسب تربیت نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، صحیح کہا اس نے۔ ابھی آج یہ تو 1932 کی بات ہے، آج آپ دیکھیں ہمارے پاس 2021 جب چل رہا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 صدی گزرنے کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے KPK کے لوگوں کو اور پنجاب کے لوگوں کو، اسلام پر وہ لوگ بہت کم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت کم اسلام کے اصولوں پر وہ لوگ چل رہے ہیں، روزے وہ لوگ نہیں رکھتے، پھر عبادات کی بھی شرح ان کی کم ہے، KPK کے لوگ سخت ہیں عبادت میں، تبلیغ میں، روزوں میں، اپنے اسلام کے اس کے لیے۔ اس کی نسبت یہ لوگ جو پنجاب والے ہیں یہ لوگ تھوڑا پیچھے ہیں، یہ لوگ تھوڑے کمزور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز، یہ جتنے بھی اسلام کے اس میں کمزور ہیں کیونکہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے۔ جب اسلام نیا نیا آیا تھا یہاں پر تو ان لوگوں کی، پنجاب والوں کی تربیت صحیح سے اس طرح سے اسلامی تربیت نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ لوگ تھوڑے سے اسلام میں کے معاملے میں کمزور ہیں، اسلام کے اصولوں پر چلنا اور یہ ساری چیزیں تھوڑا کمزور ہیں ہماری نسبت، KPK والوں کی نسبت تھوڑا پیچھے۔ لیکن یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ اسلام کے لیے جتنی بھی لڑائیاں لڑی گئیں وہ ساری کی ساری پنجابیوں نے لڑی ہیں۔ چلیں اس وقت کی باتیں تو ہم بڑی لڑائیوں کو چھوڑیں، ابھی موجودہ وقت میں بھی جتنے بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی کوئی توہین رسالت ہوئی ہے، یہاں پہ بھی کوئی اس طرح کے خاکے وغیرہ بنے ہیں یا جو بھی، تو ان کے لیے جو شہادت قبول کی ہے، جو قربانی دی ہے، جو بھی کسی کو مارا ہے اگر، تو وہ پنجابیوں نہیں مارا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑنے مرنے کے لیے یہ لوگ ہمیشہ دوسرے صوبوں والوں سے یا دوسرے لوگوں سے ہمیشہ یہ لوگ آگے رہے ہیں۔ بے شک یہ اسلام پر عمل درآمد جو ہے ان کا تھوڑا کم ہے، لیکن لڑائی جھگڑے میں یہ اسلام کی خاطر جان دینے میں، یہ لڑائی کرنے میں یہ لوگ پہلے رہتے ہیں، سر فہرست ہوتے ہیں۔ پھر دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہوگی جی کہ پبلشنگ سینٹر سے کیا مراد ہے، چونکہ یہ خود بھی پبلشنگ سینٹر بنا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا بڑی بات ہے کہ لاہور انہوں نے تجویز کیا، کہتے ہیں کہ آپ انجمن اردو سے متعلق ایک پبلشنگ ہاؤس قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کی کامیابی بھی لاہور ہی میں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک بڑے پبلشنگ سینٹر ہے اور یہاں بہت سا طباعت کا کام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، طباعت چھپائی کا کام، کتابیں چھاپنا، انگریزی پبلشنگ کی طرف سے یہاں کے مسلمان توجہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں جی کہ دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پبلشنگ سینٹر یہاں پر آلریڈی جو ہے پہلے سے ہی ایک انگریزی پبلشنگ سینٹر موجود ہے اور اس میں جو کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے کون ہیں، مسلمان کر رہے ہیں،
تو مسلمانوں نے وہاں پہ پبلشنگ سینٹر میں کام کیا ہوا ہے، اس لیے جب اگر آپ بنائیں گے اپنا پبلشنگ سینٹر تو وہاں سے جو کام والے لوگ ہیں وہ اپنا تجربہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے، یا ہو سکتا ہے وہ اس پبلشنگ سینٹر کو آپ چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائیں. تو اس طرح سے آپ کے لیے پبلشنگ سینٹر میں کام کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ بھی اناڑی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بھی سیکھے سکھائے لوگ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے آلریڈی وہاں پر ایک انگریزی پبلشنگ سینٹر میں کام کیا ہوا ہے، اور وہ مسلمان ہیں تو آپ کی طرف پھر خود بہت وہ توجہ کریں گے. پھر تیسری جو بڑی بات ہے جی وہ کیا ہے جی، اثر قبول کرنے والے یہ لوگ ہیں. پنجاب کے لوگ اثر قبول کرنے والے ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں یہاں کے لوگوں میں اثر قبول کرنے کا مادہ زیادہ ہے، سادہ دل صحرائیوں کی طرح. ان میں ہر طرح کی باتیں سننے اور ان سے متاثر ہو کر ان پر عمل کرنے کی صلاحیت اور مقامات سے بڑھ کر ہے. ایک معمولی جلسے کے لیے 8-10 ہزار مسلمانوں کا جمع ہونا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ 20-20 ہزار کا مجمع بھی غیر معمولی نہیں. یہ بات پنجابیوں کے ہندوؤں میں بھی نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں، تیسری بڑی بات کیا ہے جی، اثر قبول کرنے والے لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں، یہ سادہ دل لوگ ہیں، یہ سادہ لو قسم کے لوگ ہیں، صحرائیوں کی طرح. صحرا والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کیسے ہوتے ہیں، وہ کسی جگہ جم کے نہیں رہتے ہیں، وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں. بس اپنی زندگی سے ان کا مقصد ہوتا ہے، اور وہ بس اپنا جینا ان کا، اور طوفان اور ان چیزوں سے بچنا اور اپنی زندگی بسر کرنا، باقی ان کو نہیں ہوتا. تو اب وہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں، یہ لوگ بھی سادہ دل ہیں، یہ لوگ بھی صحرائیوں کی طرح سادہ دل ہیں، اور یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اثر قبول کرنے والے لوگ ہیں. یعنی کہ ان کو جو کچھ کہا جائے نا یہ لوگ کرتے ہیں. ان کو کہا جائے جی جلسہ ہے، جلوس ہے، تو یہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے. یہ لوگ نہیں سوچیں گے کہ بھائی میں کیوں جاؤں، میں تو فلاں ہوں، یہ جو بلا رہا ہے تو یہ جانے، اس کے کام جانے، یا یہ فلاں تحریک سے ہے، فلاں پارٹی سے ہے، تو بھائی میں اس سے ہوں ہی نہیں. یہ منافقت جو ہے یہ باقی کے صوبوں میں پائی جاتی ہے. لوگ جو ہے کسی دوسرے کی خوشی میں یا کسی دوسرے کی کو فائدہ ہو اس کے لیے لوگ جو ہے تعاون نہیں کرتے ہیں. لیکن پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ اتنے زندہ دل لوگ ہیں، اتنے سادہ دل لوگ ہیں کہ اگر ان کو کہیں بھی بلایا جائے یا کچھ بھی ان سے کروایا جائے تو یہ لوگ کر لیتے ہیں. یہ لوگ لمبی نہیں سوچتے ہیں، یہ دور کی نہیں سوچتے ہیں، یہ جو وقت ہو رہا ہوتا ہے اس کو اس کے مطابق جینا سمجھتے ہیں. تو اس لیے کہتا ہے کہ اگر آپ کو کبھی جلسے جلوس کی بھی ضرورت پڑی تو کسی دوسری جگہ آپ جلسے جلوس کے لیے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے، لیکن پنجاب میں یہ جو لوگ ہیں یہ فوراً آپ کے ایک آواز پر جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کیا کریں، یہ جو انجمن بنا رہے ہیں انجمن اردو، اس کا مستقر یعنی کہ اس کا ٹھکانہ لاہور کو رکھیں. ٹھیک ہے. 3 بڑی باتیں اس نے یہاں پر بتائی لاہور میں ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے جی کہ آگے کیا کہتا ہے، اچھا جی یہ تو آپ کو 3 تجویز دے دی ہیں، اس کے علاوہ کیا کہتا ہے، باقی رہا آپ کا خط کا آخری فقرہ، سو میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. انسان جب تک زندہ ہے افکار و ترددات لازمہ حیات ہیں. افکار، فکریں، ترددات، سوچ، پریشانیاں لازمہ حیات زندگی کا حصہ. اب وہ کیا کہتا ہے جی کہ آپ کا آخری جو جملہ تھا اس خط میں، اس میں آپ نے یہی کہا کہ فکر مند ہوں، پریشان ہوں، اور یہ ساری باتیں آپ نے جو بیان کی ہیں. تو میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ آپ کو یہ بات یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے ساتھ رہتی ہے. یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے، پریشان ہونا، فکر مند ہونا، سوچنا، اور زندگی کو اسی طرح جو ہے سوچنا. بعض دفعہ انسان کہتا ہے جی کہ میری یہ فکر، یہ میری پریشانی جو ہے بہت بڑی ہے، او اللہ اب کیا ہوگا. لیکن جب وقت گزرتا ہے اور آنے والے وقت میں انسان کو وہی اپنی پچھلی پریشانی، وہی فکر جو ہے وہ بہت چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ زیادہ بڑی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ فکر جو ہے اور پریشانی جو ہے یہ انسان کی زندگی کے ساتھ رہتی ہے، اور ہر آنے والی فکر جو ہے وہ ہمیں بڑی، اور گزری ہوئی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے. پھر آگے جو ہے اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا تھا جی، علامہ نے مولوی عبدالحق کا خط ہے. تو مولوی عبدالحق وہ شخص ہے جس نے اردو ادب کو فرنگ دی تھی. ٹھیک ہے. فرنگ کسے کہتے ہیں؟ فرنگ کہتے ہیں یہ جو آپ ہوتی ہے نا فرنگ، جس میں آپ معنی دیکھتے ہیں، الفاظ کو معنی دیے جاتے ہیں. تو فرنگ جو ہے وہ پہلی جو ہے فرنگ آصفیہ تھا اس کا نام، وہ جو ہے مولوی عبدالحق
نے لکھی تھی، ٹھیک ہے، اردو کو، اور کئی ایک اس میں الفاظ تھے جن کو انہوں نے اردو کے لیے، دوسری زبانوں کے الفاظ تھے جو بھی تھے ان کو انہوں نے اردو کے معنی دیے تھے فرنگ آصفیہ کو میں. تو اب فرنگ آصفیہ سے متعلقہ جو ہے یہاں پر انہوں نے کوئی بات کی ہوئی ہے مولوی عبدالحق نے، اور جس کے جواب میں اب علامہ اقبال ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ معنوی اعتبار سے تو مدت ہوئی میں نے اسے آپ پر چھوڑ دیا، اب ظاہری اعتبار سے بھی چھوڑتا ہوں، کیونکہ آپ ایک صاحب عزم آدمی ہیں اور یہ بات مجھے مدت سے معلوم ہے، زیادہ کیا عرض کروں، امید ہے آپ کا مزاج بخیر و عافیت ہوگا، واسلام. اگلا جو مسئلہ یہاں پر علامہ اقبال ان سے بیان کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ معنوی اعتبار سے، یعنی کہ فرنگ آصفیہ لکھتے ہوئے میں نے آپ پر چھوڑ دیا تھا، آپ جس لفظ کو جو بھی معنی دینا چاہ رہے تھے یا جس طرح سے جس ترتیب سے آپ لکھنا چاہ رہے تھے وہ میں نے آپ پر چھوڑا تھا، اب ظاہری اعتبار سے بھی میں آپ پر چھوڑتا ہوں. ظاہری اعتبار کون سا ہوتا ہے جی؟ یہ جو شکلیں ہوتی ہیں، ہم اردو ادب کو ہم شکل سے پہچانتے ہیں نا، میں نے آپ کو یہ کلاس بھی پہلے بتایا تھا کہ ہم کسی بھی چیز کو شکل سے پہچانتے ہیں، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اصناف سخن، ٹھیک ہے، اصناف سخن کہتے ہیں. جب ہم شکل کسی چیز کو دیکھ کے ہم پہچان لیتے ہیں، اچھا جی یہ تو نظم ہے، اچھا یہ غزل ہے، اچھا یہ مرثیہ ہے، اچھا یہ ناول ہے، اچھا یہ تو ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شکل ہوتی ہے، وہ شکل کیا ہے؟ وہ اس کی ظاہری شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ معنوی کے اعتبار سے تو میں نے آپ پر چھوڑا ہی تھا، یعنی فرنگ آصفیہ تو آپ لکھ ہی رہے تھے، آپ اس کو ترتیب دے ہی رہے تھے، لیکن اب میں نے ظاہری اعتبار سے بھی آپ پر چھوڑتا ہوں، یعنی کہ آپ اصناف سخن میں بھی جو تبدیلیاں کرنا چاہیں یا اصناف سخن میں بھی جو نام دینا چاہیں اردو ادب میں کسی بھی چیز کو، تو وہ بھی آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک بہترین شخص ہیں، آپ اردو ادب کے لیے ایک اچھے انسان ہیں، اچھے رہنما ہیں، تو آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے، اس لیے آپ بری الذمہ ہیں اس بات سے کہ آپ جو بھی کریں گے آپ پر کوئی انگلی اٹھائے گا، کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ دے رہا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. اور اس سے زیادہ میں اور کچھ کیا کہہ سکتا ہوں؟ بڑے 3-4 مسائل اس نے یہاں پر بیان کر لیے ایک چھوٹے سے خط میں، تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اور میں آپ سے کیا کہوں، امید یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور واسلام، مخلص محمد اقبال. ٹھیک ہے جی، یہ رہا ہمارا آج کا خط مکاتیب اقبال میں سے ہم نے پڑھا، اور جو کہ بابا اردو مولوی عبدالحق کے نام تھا. اب اس خط کو سننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد آپ اس کے اہم نکات کو بھی کتاب پر نوٹ کریں، اور اس میں سے کثیر الانتخابی سوالات بھی آپ نے بنانے ہیں اور اردو کی کاپی پر لکھنے ہیں، جو کہ میں آپ سے بعد میں کلاس میں چیک کروں گی. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.